السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنا کر کے پیدا کیا اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کا احسان بالا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہ رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اس میں 3 عشرہ ہوتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی، ماہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت سنوار دی جاتی ہے اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے تاکہ بندے کھلے دل سے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو اس میں ایک نفل کوئی نماز پڑھتا ہے، ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 اسے تقریباً یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں خوب عبادت کریں، تسبیح و تحلیل کریں اور صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی، یتیموں کی اور بیواؤں کی امداد کریں۔ یہ تمام نفل عبادتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کا خوب ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت کو ہم خوب لوٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس مہینے میں عام کر دی جاتی ہے کہ بندے جتنا چاہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے اسلام بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض تھا کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام 13 اور 14 15ویں تاریخ کی جو ہے روزہ رکھتے تھے آپ، اور نوح علیہ السلام ہمیشہ روزانہ ایک معمول تھا کہ آپ روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا، تو اس لیے کسی نہ کسی امت میں یہ روزہ کا تصور ضرور تھا۔ یہاں تک کہ دوسری قوموں میں بھی جو غیر اسلامی قوم ہیں
ان میں بھی جو ہے روزے کا تصور کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، لیکن اپنے اپنے انداز سے۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے بچتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ڈھیر سارے نیکیاں انعام عطا فرماتا ہے جس کا شمار ہونا ممکن نہیں۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا یعنی 27ویں رات کو جو ہے قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ثواب کی نیت سے ہی جو ہے ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، ماہ رمضان عطا فرمایا۔ تو اسی طرح سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان میں روزہ رکھے، روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی پلا دے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پلا دیتی یہ ثواب ہے، نہیں، بلکہ وہاں پر جہاں پر پانی بھی ملتا ہو اور چند گھونٹ پانی سے اور کھجور کے ذریعے سے پانی بھی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، جو بندہ روزہ دار کو افطار کراتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی جو ہے اس چیز میں حصہ لے کر کے خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا جو مہینہ عطا فرمایا ہے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے، میں نے میرے نبی کی امت کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں سے ضرور محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ارشاد ہوا کہ نور رمضان اور نور قرآن، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبر کی دہشت سے، قبر کی گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ باقی نہیں رہے گا اور تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نزیے پر ہوگا، اور ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کرم فرمائے گا روزے کی برکت سے۔ جو بندہ روزہ رکھا کرتا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا، ایک تو قبر کی دہشت سے، قبر کی اندھیری سے، اور کل قیامت میں
کل قیامت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ثواب کی نیت سے، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، اس کی رضا کے لیے جو ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن اور روزہ ماہ رمضان کی سفارش کو جو ہے، روزے کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کو جو ہے شفاعت عطا فرمائے گا، اس سے بخشش عطا فرمائے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ اس کے لیے سفارش کرتا ہے۔ جو بندہ قرآن سنتا ہے، تراویح سنتا ہے، رات میں کھڑے رہ کر کے قیام کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ قبر اور حشر کی گرمی سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نیک کام میں بھی حصہ لیں، تاکہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم چاہتا ہے کہ ہمیں بے شمار نیکی عطا فرما کر کے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میری حبیب کی الفت میں جینے والے میرے حبیب کی امت جو ہے ہر ایک جنت میں پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے چیزیں عطا فرماتا ہے تاکہ اس بندے اس کو اپنا لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سرکار مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا، یعنی سورہ اخلاص اور ماہ رمضان عطا نہ فرماتا، کہ اس پہ اندازہ لگائیے کہ ماہ رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر یہ گوارا ہوتا کہ اپنے نبی کی امت کو جو عذاب دوں، تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اپنے حبیب کی امت کو عطا نہیں فرماتا۔ تو حبیب کی امت کو جو ہے ماہ رمضان عطا فرما کر اللہ نے بڑا احسان فرمایا، جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہے کہ اس کے اللہ کی عبادت کریں اور ماہ رمضان کا احترام کریں۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان کا مزہ کیا ہے، روزوں کی افضلیت کیا ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ چاہیں گے کہ پورا سال رمضان ہو۔ روزہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے بندہ موقع کو غنیمت جانے اور ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے روزوں کو رکھیں، اور کیا پتہ کہ آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی عبادت کرنے اور اس کی عظمت بجا لانے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔